جو عمل آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کوئی جادو ٹونے والوں کا عمل نہیں ہے، جنتر منتر پڑھنے والوں کا عمل نہیں، راستے میں بیٹھ کر ہاتھ دیکھنے والے، قسمتیں بتانے والے بدقسمتوں کا نہیں ہے۔ جو لوگوں کو قسمت بتاتے ہیں خود بدقسمت ہیں، ان محروم القسمت لوگوں کا وظیفہ پیش نہیں کر رہا۔ یہ ایک عامل کامل، ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے ولی کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس عمل کو کر کے یہ 3 کنکریاں پڑھ کر اپنے سرہانے رکھو، اللہ ہر قسم کے دشمنوں کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آج ہم نے جو آپ کو عمل پیش کیا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور خصوصاً ان احباب تک، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک جن کی عصمت دری تک کے موقع آئے، جن کی عزتوں کے خراب ہونے پر بھی لوگ تلے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہے ہیں وہ دشمن کو ناکام کرنے والا عمل ہے، دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والا اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا عمل ہے۔ حفظ مسافرت کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ طاقتور سے طاقتور دشمن بھی اس عمل کے سامنے اپنا عجز، اپنی ہار کو تسلیم کرنے پر انجام کار مجبور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اور ایسے دشمن جو تمام حدود کو پار کر کے ظلم کی ہر حد کا خاتمہ کرتے ہیں اور انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، مظلوم کو سطح انسانیت سے گرانا چاہتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بدبخت اور ظالم دشمن کے لیے عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور علماء کے معمولات سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ انہوں نے خود ایسے اللہ کے قانون سے باغی دشمنوں کے خلاف عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی ہے۔ اسی طرح علماء نے خود لکھا ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک ناروا سلوک کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور اس کی تمام تر منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے میں صرف ہوتی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے دشمن کے لیے، ایسے بدبخت کے لیے ان معمولات کو کرو اور اس کو خود کو ذلیل کر دو۔ مخذولی اعداء کا عمل ہے، مقہوری اعداء کا عمل ہے، دشمنوں کو مغلوب کرنے والا عمل ہے۔ وہ خود مجبور نہ ہو جائیں تو کہنا، خود ان کی تذلیل ہو جائے گی جو اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں۔ اور اکابر اولیاء اعظام صلحاء کرام کے معمولات سے بھی یہ بات ثابت ہے، انہوں نے خود ایسے بدبختوں کے لیے یہ عمل کیے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم بن موسیٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مستجاب الدعوات آدمی تھے، بڑے اللہ کے ولی اور بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے سامنے ایک بدبخت کا واقعہ پہنچا کہ حضرت فلاں آدمی ہے، وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے اور مخلوق کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت نے خود اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور بدبخت کی عقل چھین لی، نعمت عقل سے محروم ہو گیا، تباہی کے دہانے پہنچا، اور پاگل پنی اس کو ایسی لاحق ہوئی کہ موت بھی اسی پر آئی، پاگل ہو کر مرا وہ۔ حالانکہ وہ علمی موشگافیوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، علمی باتیں کہہ کے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکاتا، پھر یہ ہوا کہ اس کی عقل کام چھوڑ گئی۔
ایسے ہی ایک ظالم حاکم تھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناروا سلوک کرتا، ہر وقت کسی نہ کسی آدمی کو ٹارچر کرتا رہتا تھا، ان کو ذلیل و رسوا کرتا۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم بن موسیٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت فلاں حاکم وقت بہت بڑا ظالم ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، ہماری آبادی کے کتنے لوگوں کو اس نے رسوا کیا، ہر وقت پریشان کرنے کی کوشش میں ہے وہ، آپ مہربانی فرمائیں اس کے لیے دست طلب اللہ کی بارگاہ میں دراز کیجئے، اس کے لیے بد دعا کیجئے۔ حضرت ابراہیم بن موسیٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کو اکٹھا کیا، ایک بہت بڑا مجمع لے کر دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر حضرت نے ایک عمل شروع کروایا، ظالموں کی ناکامی کے لیے، ظالموں کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ کی قوت، ان کے بازو قوت کی روک تھام کے لیے، جو اپنے بازو کو اللہ کی مخلوق کے لیے ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، تو حضرت نے ان کے لیے ایک عمل شروع کروایا، اس کی ناکامی کے لیے، بربادی اور ہلاکت کے لیے، اور وقتاً فوقتاً اپنے خادموں کو بھیجتے تھے۔ عمل کیے، ایک مقدار مکمل کی گئی، بھیجا، کہا جاؤ دیکھو بادشاہ کا کیا حال ہوا، گئے واپس آ گئے، اس طرح بار بار بھیجتے رہے۔ انجام کار جب اس کی مقدار مکمل ہوئی، فرمایا جا کے حشر دیکھو اب ان کا۔ گئے، جب بادشاہ کا حشر دیکھا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور ایسے ایسے امراض اس کے جسم پہ لاحق ہو گئے کہ وہ تباہی کے دہانے پہنچا اور ملک عدم کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا، ملک بھی چھن گیا اور موت بھی آ گئی۔ یہ اللہ والوں کے معمولات سے یہ بات ثابت ہے۔ اور جو عمل آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کوئی جادو ٹونے والوں کا عمل نہیں ہے، جنتر منتر پڑھنے والوں کا عمل نہیں، راستے میں بیٹھ کر اور ہاتھ دیکھنے والے، قسمتیں بتانے والے بدقسمتوں کا نہیں ہے۔ جو لوگوں کو قسمت بتاتے ہیں خود بدقسمت ہیں۔ ان محروم القسمت لوگوں کا وظیفہ پیش نہیں کر رہا، یہ ایک عامل کامل، ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے ولی کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حزب البحر بتایا تھا، حزب البحر انہی کا ہے، حزب النصر سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ عمل بھی حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سفر کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے، دشمنوں کی حدود سے گزرنا ہے، خطرہ ہے ان کی فوج کا، خطرہ ہے ان کے لشکر کا، خطرہ ہے کہ میری جان نہ کہیں چلی جائے، تو فرمایا کہ یہ عمل کر کے چلے جائیں، بے خوف چلے جائیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ اس عمل کو کر کے یہ 3 کنکریاں پڑھ کر اپنے سرہانے رکھو، اللہ ہر قسم کے دشمنوں کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ 7 کنکریاں لے لو۔ 7 کنکریاں لے کر پہلی کنکری پر فا، دوسری پر قاف، اور تیسری کنکری پر جیم، چوتھی پر میم، اور اسی طرح 5ویں پر خا، اور 6ٹی پر پھر میم، اور 7ویں پر تا۔ یہ پڑھ لو، پڑھ کے ان کنکریوں پہ دم کر دو۔ یہ دم کرنے کے بعد فرمایا کہ چوتھی 6ٹی کو داہنے ہاتھ میں لے لو اور بقیہ 3 کو بائیں ہاتھ میں لے لو۔ 4 جو ہیں وہ آپ کس میں لیں گے؟ داہنے ہاتھ میں، اور 3 جو ہیں بقیہ ان کو بائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ دائیں والی کو زمین پر رکھ دیں، پھر ان کنکریوں میں سے ایک ایک کر کو اٹھائیں۔ ان کو پہلی کنکری کو اٹھائیں
اور پہلی پر پڑھیں سم بکم عمی فہم لا، یہ آیت مبارکہ. پھر دوسری کو اٹھائیں، اس دوسری کنکری پر پڑھیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا، صرف لا تک پڑھیں. اسی طرح فرمایا کہ تیسری کو اٹھاوے، اس پر پڑھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا، یہ پڑھ لے. اور چوتھی کو اٹھاوے، اس پر پڑھے یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا. پھر ان کو زمین پر رکھ دے، پھر بھی انہی کو اٹھانا ہے. پہلے والی کو پھر اٹھا لے، وہ جن پر پڑھا ہے علیحدہ علیحدہ رکھ دے. یہی چار جو داہنے ہاتھ والی تھی، ان میں سے پہلی کو اٹھائے، اس پر پڑھے ادنی، اور دوسری کو پھر اٹھائے، اس پر پڑھے عند کل شدتن، اور اسی طرح تیسری کو اٹھائے، اس پر پڑھے حسبی اللہ. چوتھی کو اٹھائے، اس پر پڑھے الیس اللہ بکافٍ عبدہ. پھر ان چار کنکریوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لے، اور پہلی کنکری کو اٹھائے، اس کو اپنے سامنے ڈالے. اس کو ڈالے، کس طرح ڈالنا ہے؟ کنکری کو ڈال کے کہے جبرائیل عن امامی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے میرے محافظ. اور اسی طرح دوسری کو اٹھائے، اس پر پڑھے میکائیل عن خلفی، میکائیل عن خلفی، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام میری پشت کی جانب سے میرے محافظ ہیں. اور اسی طرح تیسری کنکری کو اٹھائی، اس پر کیا پڑھنا ہے؟ اسرافیل عن یمینی، داہنی جانب ڈالے گا اور ڈال کر یہی کہے گا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام عن یمینی. اور چوتھی کو اٹھائے اور اس پر پڑھے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عن یساری، بائیں جانب اس کو ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں والے ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھی، بائیں ہاتھ کے اندر ان کنکریوں کو اٹھائے، اور ان کنکریوں کو اٹھا کر ان آیات مبارکہ کو ان کنکریوں کے اوپر پڑھے. وہ آیات یہ ہیں واللہ محیط بی، یہ پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا ورد کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ والی کنکریوں کو اٹھائے اور ان کنکریوں پر یہ آیات مبارکہ پڑھے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور پھر دوسری آیت أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور پھر یہ آیت پڑھے لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخف انك انت الاعلى. خوف نہ کیجیے، آپ تو بلند ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ اور لا تخف انك من الآمنين، نہ ڈریے، آپ تو امن والوں میں سے ہیں، آپ کو امن عطا کر دیا گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟ اور لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں نہ ڈرو، نہ موسیٰ ڈرے نہ ہارون علیہ السلام. فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، میں تمہاری سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرو نہیں.
اور لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک، یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے. فرمایا نہ ڈریے نہ غم کیجئے، بے شک میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو نجات عطا کروں گا. لا تخف نجوت من القوم الظالمین، فرمایا نہ ڈریے نہ ڈریے آپ، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ کو تو ظالم قوم سے نجات عطا کر دی گئی ہے. ظالم ذلیل ہوں گے، آپ کو تو اللہ نے عزت دی ہے. انا کفیناک المستہزئین، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کافی ہوں، آپ پہ ہنسنے والوں کا میں مقابلہ کروں گا، آپ کا استہزاء اڑانے والے ناکام رہیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان 3 کنکریوں کو جو بائیں ہاتھ میں تھی، ان 3 کنکریوں پر ان آیات مبارکہ کو پڑھے اور پڑھ کر ان پر پھونک مار دے، دم کر دے، پھر ان کو اپنے پاس محفوظ کر لے. سفر میں جا رہا ہے، یہ کنکریاں ساتھ ہوں. سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد پھر کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، چلتے ہوئے حسبنا اللہ، اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ، سوتے جاگتے حسبنا اللہ، ہر وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ فتوحات کا عمل ہے، فتوحات کا. یہ پڑھتا رہے. فرمایا سفر میں ہے، حضر میں ہے، اپنوں میں ہے، بیگانوں میں ہے، دوستوں میں ہے، دشمنوں میں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا جائے. ہر جگہ، ہر موقع، ہر مقام پہ اللہ پاک عزتوں سے نوازیں گے. 3 کنکریاں وہ اپنے پاس رہیں. رات کو سوئے تو سرہانے رکھے، اور سفر میں جا رہا ہے تو اپنے ساتھ ہونی چاہیے. تو ہر قسم کے شر سے محفوظ. اللہ محافظ، اللہ کے فرشتے محافظ ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے فرشتے محافظ ہیں، اس کے ساتھ ہیں. اللہ ساتھ ہے تو پھر تیری بات ہے، تیری کیا بات ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. کمال تو یہ ہے کہ خدا ساتھ دے. یہ جو آیات کریمہ 3 کنکریوں میں پڑھنی ہے، ہر ایک آیت میں اللہ کا وعدہ ہے، ہر ایک آیت میں. تو پھر ڈر غیر کا کس چیز کا ہو؟ غیر سے نہیں. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ ساتھ ہے، پھر تیری کیا بات ہے بابا. اللہ تعالیٰ نے تیرا تو کمال کر دیا ہے، تجھے عزتیں دے دی ہیں، تو یہ عمل کرو. پھر اس کے بعد کثرت سے حسبنا اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اسی عمل کے ذیل میں حضرت نے امت پر احسان فرمایا ہے، اور بھی بہت سے معمولات مرحمت فرمائے. فرمایا کہ دفع اعداء کے لیے ظاہری اور باطنی، ظاہری امراض کے لیے اور باطنی امراض کے لیے، ظاہری دشمنوں کے لیے، باطنی دشمنوں کے لیے، شیطان اور نفس کی دشمنی سے بچنے کے لیے، ظاہری اعداء کے لیے فرمایا 1909 مرتبہ اس عمل کو کرو. اور ایک اس کی دعوت بھی لکھی ہے 19,009 مرتبہ. وہ یہ ہے کہ آپ 17 روزے رکھیں اور 19,009 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں. 17 روزوں میں 19,009 مرتبہ آپ اس عمل کو کریں، پھر آپ کی دعوت مکمل ہو گئی. آخری روزے پہ آپ کی دعوت مکمل ہوگی. دعوت کے مکمل ہوتے ہی دشمن نیست و نابود ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نکل جائے گی آپ کی. 19,009 مرتبہ یہ بہت بڑا زبردست عمل ہے. اور اس کو فجر کی نماز کے بعد مخذولی اعداء کے لیے اگر کوئی آدمی یہ عمل نہ کر سکے، دشمنوں کی رسوائی کے لیے فرمایا 4,000 مرتبہ پڑھے. اور اسی طرح فرمایا جو آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے صبح کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تک ذکر کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد سر ننگا رکھے اور سر سجدے میں ہو، اس کے عدد کے موافق پڑھو 450 مرتبہ. پھر فرمایا کہ سر اٹھا کے اللہ سے دعا مانگو، مالدار کر دے گا پروردگار.
یہ آدمی چند دنوں میں مالدار ہو جائے گا، پیسہ بے انتہا، جائیداد اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور احساس کمتری سے اللہ پاک اس کو نکالیں گے، کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی۔ یہ آج ہم نے جو آپ کو عمل پیش کیا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور خصوصاً ان احباب تک، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک جن کی عصمت دری تک کے موقع آئے، جن کی عزتوں کے خراب ہونے پر بھی لوگ تلے ہوئے ہیں، ان کو دو کہ یہ عمل کرو، اللہ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، دشمن تمہارے ناکام ہو جائیں گے۔